الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ مریدین کی کیا فضائل ہیں، مرید ہونے کی کیا فضیلت ہے، اور مرید در حقیقت کہتے کسے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مرید نام ہے ایسے بندے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کرنے والا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور معرفت کو پانے کے لیے نکلنے والا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے نکلنے والا ہو، اس کا نام مرید ہے۔ چنانچہ اس تعریف سے وہ لوگ نکل جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے ارادے سے بیعت نہیں ہوتے، ان کا مقصود کوئی اور ہوتا ہے۔ کسی کا مقصود کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کسی پر کوئی جادو ہوتا ہے، کوئی ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں مرید ہو جاؤں گا تو یہ میرے معاملے حل ہو جائیں گے، یا میں مرید ہو جاؤں گا تو میرا جو ہے وہ کاروبار چمک جائے گا۔ تو ایسے لوگ در حقیقت مرید نہیں ہوتے۔ مرید اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنا دل دیتا ہے، یعنی اللہ کے لیے اپنے دل کو وقف کر دیتا ہے کہ میرے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و نور سے منور کرے۔ اور جن کا مقصود اللہ نہیں ہوتا وہ جس اپنا ہاتھ دیتے ہیں، اپنا دل نہیں دیتے۔ ایسے لوگ 25 30 سال لگانے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، جبکہ وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارا خود کا ارادہ ہی نہیں تھا، اور ہم نے جسٹ اپنا ہاتھ ہی دیا تھا، اور حرکتیں ہم نے ویسی رکھی تھیں، اور کہا ہم نے یہ تھا کہ تم ہمارے پیر ہو، ہمارے استاد ہو، لیکن بعد ہم نے تمہاری ایک بھی نہیں مانی۔ بس آئے تو امامہ رکھ آئے، گھر گئے تو پھر وہی حرکتیں، اور چند دن سر مار لیا، یا پیر کے پاس آئے تو سر مار لیا تھوڑی دیر بیٹھ کے، جی میں بڑا ذاکر ہوں، بڑا متقی پرہیزگار ہوں، اور گھر کے اندر جا کر پھر وہی حرکتیں کرنی شروع کر دیں۔ تو ایسے لوگ مرید ہونے کے زمرے کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اور ایسے لوگ اس وقت اس دور کے اندر بہت سارے آپ کو مل جائیں گے۔ چنانچہ اصل جو مرید ہوتے ہیں ان کے فضائل و برکات کیا ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ ان کی ایک فضیلت تو حدیث کے اندر آتی ہے کہ جب دین کے طلب کے لیے طالب علم نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں، اور جہاں پر بیٹھتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو فرشتے اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے ارادے سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح مسجد جانے جس طرح سے جب ہم نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کو نور حاصل ہوتا ہے، اسی طرح سے جب انسان اللہ کے ذکر، اللہ کو پانے کے ارادے سے نکلتا ہے اور اللہ والوں کی طرف چلتا ہے، تب بھی انسان کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف چلنے کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ 99 قتل کرنے والا شخص، اس کی مغفرت کس وجہ سے ہوئی تھی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے نکلا تھا، وہ اللہ کا ارادہ کرنے والا تھا، اللہ والوں کے پاس جا کر، اور مرید بھی اللہ والوں کے پاس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ چنانچہ مرید بننے کی یہ شان ہے کہ کوئی انسان جب اللہ کا ارادہ لے کر نکلتا ہے تو اگر اس کو موت بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، مجھے تورات کی کوئی خاص آیت بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کا مجھے ملنے کا شوق طویل ہو گیا ہے، یعنی وہ میرے شوق کے اندر بڑے بے چین ہیں کہ ہم کس طرح سے اللہ کو حاصل کریں۔ تو اللہ فرما رہا ہے مجھے بھی ان کی ملاقات کا بہت شوق ہے، یعنی جو اللہ کے شوق کے لیے اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں اور بڑے بے چین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر صبح و شام سرگرم ہے کہ ہم اپنے رب کو پا لیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے بھی ان سے ملاقات کرنے کا بڑا شوق ہے۔ تو مریدین کی شان میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ اور حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں مروی ہے،
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ سے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، زمین والوں تک میری یہ بات پہنچا دو کہ میں اس شخص کا حبیب ہوں جو مجھ سے محبت کرے، اور اس کا ہم نشین ہوں جو میرے پاس بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وقت وہ پاس ہوتا ہے روایات کے مطابق۔ چنانچہ میں اس شخص کا ہم نشین ہوں، اس کے ساتھ بیٹھنے والا ہوں جو میرے پاس بیٹھے، جو میرا ذکر کرے، اور اس کا مونس ہوں جو میرے ذکر سے مانوس ہے، یعنی جو میرے ذکر سے لذت حلاوت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کو میرے ذکر کرنے کا بڑا شوق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی ایسے شخص کو اپنے ذکر کی حلاوت، لذت اور اس سے پیار کرتا ہوں اور اس سے انس کرتا ہوں، اور اس کا رفیق ہوں، یعنی اس کا ساتھی ہوں، جو میرا دوست ہو۔ اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کا دوست ہی ہوتا ہے، جبھی تو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ جو مجھے اختیار کرے میں اسے اختیار کروں گا، یعنی مرید اللہ تو اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی اسے اختیار کر لیتا ہوں۔ جو میری اطاعت کرے اس کی بات مانوں گا۔ مرید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے، اس وجہ سے وہ جو بھی منہ سے کہہ دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ جانتے ہوئے یقین قلب کے ساتھ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اسے اپنی ذات کے لیے قبول کر لیتا ہوں، یعنی پھر اپنے جلوے اور اپنا قرب میں اس کے لیے کھول دیتا ہوں، اور پھر وہ میرا دیدار کرتا ہے، اور اس سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس سے آگے نہیں بڑھتا، یعنی میں پھر اسے ایسی شان دیتا ہوں کہ مخلوقات جتنے مرضی لوگ پھر ٹل لگاتے رہے، میں اسے آگے نہیں بڑھنے دیتا، اس کا درجہ ہمیشہ ہی بلند رہتا ہے۔ اور جس نے سچی طلب کے ساتھ مجھے تلاش کیا اس نے مجھے پا لیا، یعنی جو سچے دل سے مرید ہوا، اس نے محنت کی، تو اللہ فرماتا ہے وہ ایک دن مجھے پا لے گا۔ اور جس نے میرے غیر کو تلاش کیا وہ مجھے نہیں پا سکتا۔ جو صرف اپنے ظاہر کو سماعتا رہا، ظاہری جھنجھٹوں کے اندر پڑا رہا، جس کی دنیا کے کام ہی ساری زندگی پورے نہیں ہوئے، وہ غیر کو ہی حاصل کرتا رہا، اللہ والوں کے پاس بھی غیر کے لیے آتا رہا، تو وہ بندہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پا سکتا۔ اے زمین والو، تم جس دھوکے میں ہو اسے چھوڑ دو، میرے کرم اور دوستی کی طرف بڑھو، مجھ سے انس حاصل کرو، میں تم سے انس کروں گا، یعنی کہ محبت کروں گا، اور تمہاری محبت کی طرف جلدی کروں گا، تمہاری محبت کو جلدی جلدی قبول کر لوں گا۔ اسی وجہ سے اہل ذکر لوگ جلدی جلدی قبول ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور علماء سو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، تو یہ اتنے ان کو کیوں چومتے ہیں، تو کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کا خمیر اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اپنے ہم کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اپنے منتخب بندے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خمیر سے پیدا کیا ہے، یعنی ان کے جسموں کو ان تین انبیاء کرام کے جسموں سے پیدا کیا گیا ہے، ان کے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے، ان کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرید ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے لیے انہوں نے بیعت کیا ہے، تو ایسے لوگ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکیں گے۔ جن کے خمیر اللہ کے ذکر سے اتحاد نہیں ہوئے، وہ معرفت الہی اور اس طرح کے شوق ان کے اندر نہیں پائے جاتے، یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے۔ بے شک میں نے مشتاق لوگوں کے دلوں کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، یعنی جبھی تو ان کے دل میرے ذکر اور میری یاد کے لیے تڑپتے ہیں، اور اپنے جلال سے ان کو لطف اندوز کیا ہے، جبھی تو ذکر کے ذریعے سے ان کے دلوں کو لطف اور سرور ملتا ہے۔ اور بعض اسلاف سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے کسی صدیق بندے کی طرف الہام فرمایا کہ میرے کچھ بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں انہیں یاد کرتا ہوں، وہ مجھے دیکھتے ہیں اور میں انہیں دیکھتا ہوں، اگر تو ان کے طریقے پر چلے تو میں تجھ سے محبت کروں گا، اور اگر ان کی راہ سے روح گردانی کرے گا تو میں تجھ سے ناراض ہوں گا۔ کہاں ہیں وہ علماء سو جو اللہ والوں کو، اہل ذکر کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے اور ہم جو ہے وہ سچے موحد ہیں۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ جو ان سے بوجھ رکھے گا، ان سے روح گردانی کرے گا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس نے پوچھا اے میرے رب ان کی علامات کیا ہیں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا وہ دن کے وقت
سائے کو یوں دیکھتے ہیں جس طرح شفیق چرواہا اپنی بکری کو دیکھتا ہے، اور غروب آفتاب کے اس طرح مشتاق ہوتے ہیں جیسے پرندے مغرب کے وقت اپنے گھونسلے کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، بستر بچھ جاتے ہیں اور تخت لگا دیے جاتے ہیں، اور ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی اختیار کر لیتا ہے، تو وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، میری بارگاہ میں اپنی پیشانیاں بچھاتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میرے کلام کے ساتھ مجھ سے سرگوشی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور میرے انعام کے باعث میری تعریف کرتے ہیں۔ کوئی چیختا ہے تو کوئی روتا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر۔ کوئی آہیں بھرتا ہے تو کوئی شکایت کرتا ہے کہ یا اللہ عز و جل مہربانی فرما۔ کوئی قیام میں ہے تو کوئی قعدے میں، کوئی حالت رکوع میں ہے تو کوئی سجدہ کر رہا ہے۔ وہ میری رضا کے حصول کے لیے جو مشقت اٹھاتے ہیں میں اسے دیکھتا ہوں، اور میری محبت میں جو شکایت کرتے ہیں میں اسے سنتا ہوں۔ میں انہیں پہلے 3 انعام عطا فرماتا ہوں۔ نمبر 1، اپنا نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، ذکر کا نور انہیں عطا کر دیتا ہوں، کسی اللہ والے، کسی اپنے نیک بندے سے ملا دیتا ہوں، چل بھائی سینے کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کا نور، چل سو چل پہ۔ تو وہ میرے بارے میں ایسے ہی خبر دیتے ہیں جیسے میں ان کے بارے میں خبر دیتا ہوں۔ پھر وہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں بھی ادھر آؤ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس طرح سے چلنا ہے، یہ والا معاملہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور نمبر 2، اگر زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ان کے وزن کے برابر ہو تو میں اسے ان کی نظروں میں کم کر دیتا ہوں، یعنی پھر زمین و آسمان بھی ان کے لیے سمٹ جاتے ہیں، ان کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اتنی وسیع ہو جاتی ہے، پھر یہ بھی ان کے لیے جو لوگوں کو بہت بڑے بڑے دکھائی دیتے ہیں کہ کتنا بڑا زمین و آسمان ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کر دیتا ہے، ان کے لیے سمیٹ دیتا ہے۔ اور نمبر 3، میری رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ میں جس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اسے کیا دیتا ہوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام، کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا کچھ انعامات دیتا ہے، یہ بس جس اللہ اور اس بندے کے درمیان راز ہی رہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں یہ بھی منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی بھیجتے ہوئے استفسار فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، کب تک جنت کا ذکر کرتے رہو گے اور مجھ سے میرے شوق کا سوال نہیں کرو گے؟ آپ نے عرض کی، اے میرے رب، تیرے مستعد لوگ کون ہیں؟ فرمایا، جو لوگ میرا شوق رکھتے ہیں، میں انہیں ہر قدورت سے پاک کر دیتا ہوں اور ہر خوف سے متنبع کر دیتا ہوں، اور ان کے دلوں میں اپنی طرف ایک شگاف کر دیتا ہوں، ان کے دلوں کے اندر ایک سوراخ ہو جاتا ہے، باطن کی طرف ایک روزنگ کھل جاتا ہے، ایک دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، غیب کی طرف ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ ساری چیزیں اسی کے اندر آ گئی، جس سے وہ مجھے دیکھتے ہیں، ان کو پھر میری معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور ان کے دلوں کو اپنے دستے قدرت سے اٹھا کر اپنے آسمانوں پر رکھ دیتا ہوں، پھر اپنے مقرب فرشتوں کو بلاتا ہوں، جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ مجھے سجدہ کرو، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تمہارے سامنے اپنے مشتاق بندوں کے دلوں کو رکھوں اور ان اہل شوق کے باعث فخر کروں۔ ان کے دل میرے آسمان میں فرشتوں کو اس طرح منور کرتے ہیں جس طرح زمین والوں کو سورج روشنی دیتا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر کوشش کر کے جن کے دلوں کے اندر یہ شگاف ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ جسم ان کے جو ہے وہ زمین پر رہتے ہیں، جبکہ ان کے دل آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیتا ہے، پھر وہ دل وہاں پر اللہ کا یوں ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر اتنے انوار و تجلیات اور فیض و برکات نازل ہوتے ہیں کہ فرشتے پھر ان سے نور حاصل کرتے ہیں اور ان سے روشن و منور ہوتے ہیں، جس طرح زمین والے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اور اے داؤد علیہ السلام، میں نے مشتاق لوگوں کے دلوں کو اپنی رضا سے بنایا ہے اور اپنی ذات اقدس کے نور سے ان کو زینت بخشی اور ان کو میرے لیے بات کرنے والا بنایا، اور ان کے بدنوں کو زمین میں اپنی نگاہ کرم کا مرکز بنایا، نیز ان کے دلوں میں ایک راستہ بنایا جس کے ذریعے سے وہ مجھے دیکھتے ہیں، اور روز بروز ان کا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، جب انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ راستہ کھل جاتا ہے
جس راستے کے ذریعے سے انسان اللہ کا دیدار کرتا ہے، پھر یہ سارے معاملے ختم، پھر ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنے محبین کا دیدار کرا دے۔ اللہ کے نبی ہیں اور اہل ذکر لوگوں کے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے دیدار کرنے کی التجا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور مریدین کی کیا شان ہوگی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، لبنان کے پہاڑ میں جاؤ، وہاں 14 آدمی ہیں، جن میں نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی اور ادھیڑ عمر بھی۔ جب ان کے پاس جاؤ تو انہیں میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ تمہارا رب عز و جل تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، کیا تم اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتے؟ تم تو میرے محبوب اور پسندیدہ دوست ہو، میں تمہاری خوشی پر خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کے لیے جلدی کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے کر گئے تو ان کو ایک چشمے کے پاس پائے۔ وہ اللہ عز و جل کی عظمت میں غور و فکر کر رہے تھے، یعنی بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اور آپس کے اندر معرفت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اور روحانیت اور نور کی باتیں ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے دور ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ آئے تو انہیں علیحدہ علیحدہ ہونے شروع ہو گئے، بھی یہ پتہ نہیں بندہ کون سا آ گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ عز و جل کا رسول ہوں اور تمہارے پاس اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، باادب ہو گئے، بیٹھ گئے، آپ کی بات توجہ سے سننے لگے، نیز انہوں نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ عز و جل تمہیں سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے، کیا تم مجھ سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتے؟ کیا تم مجھے نہیں پکارتے؟ میں تمہاری آواز اور تمہارا کلام سنوں، اور میں ہر گھڑی تمہاری طرف شفیق مہربان ماں کی طرح دیکھتا ہوں۔ مرید وہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفیق ماں کی طرح دیکھتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سن کر ان کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ ان کے شاعر نے کہا، اے اللہ عز و جل، تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہم تیرے بندے اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔ ہماری گزشتہ عمر میں ہمارے دلوں سے تیرے ذکر میں جو کوتاہی ہوئی، یا اللہ عز و جل تو ہمیں معاف فرما۔ تو مریدین کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں ان لوگوں کو جنت الفردوس میں بٹھاؤں گا اور اپنے دیدار سے اس کے سینوں کو شفا عطا کروں گا، یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائیں گے، بلکہ رضا سے بھی اوپر کا مقام ان کو دوں گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، مرید ہونے والے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں یہ بھی ہے کہ میرے ان بندوں سے فرما دو جو مجھ سے جو محبت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہیں، کہ اگر تم میری مخلوق سے پوشیدہ رہو تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور میں اپنے اور تمہارے درمیان سے پردے اٹھا دوں تاکہ تم دل کی آنکھوں سے میرا دیدار کر لو۔ اگر میں تم سے دنیا کو لپیٹ لوں، دنیا لے لوں ساری، اور تم پر اپنا احسان عام کر دوں، تو دنیا تمہیں کیا نقصان دے گی؟ دنیا لے بھی لی اللہ تبارک و تعالیٰ تو کوئی ٹینشن نہیں، جس کا اللہ ہو جائے پھر دنیا اس کے پاس سے چلی بھی جائے تو اسے کوئی ٹینشن نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریدوں کے حوالے سے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، تم جنہیں سکھاؤ ان کے لیے تواضع یعنی کہ عاجزی اختیار کرو اور مریدوں پر زیادتی نہ کرو۔ اگر اہل محبت کو علم ہو جائے کہ مریدوں کا میرے نزدیک کیا مقام ہے تو وہ ان کے لیے زمین بن جائیں، یعنی ایسے نرم ہو جائیں اور ایسے ان کے سامنے بچھ جائیں جیسے زمین بچھ جاتی ہے، تاکہ وہ ان پر چلیں، ان لوگوں کی پیٹھوں پر چلیں۔ اتنا مقام ہے مریدوں کا۔ اے داؤد علیہ السلام، اگر تم کسی مرید کو نشہ سے نکال کر پاک صاف کر دو، یعنی دنیا کی محبت سے نکال کر میری محبت دے دو، تو یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور میں تمہیں کھرا کھوٹا پرکھنے والا لکھ دوں گا، اور جسے میں کھرا کھوٹا پرکھنے والا لکھ دوں اس سے وحشت دور کر دیتا ہوں،
اور وہ مخلوق کا محتاج نہیں رہتا۔ اور مریدوں کی شان بیان کرتے ہوئے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اور نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر نہیں دیتا۔ اور مریدوں کی کیا شان ہے کہ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، پھر اللہ کا نور اس کے اندر آتا رہتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ جب میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر اس کے کانوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر بھی اللہ کا نور آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا وجود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھتا، وہ چیزیں وہ سنتا ہے جو عام انسان نہیں سنتا، اس کے قدم وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک عام انسانوں کے قدم نہیں جاتے۔ تو یہ تمام فضائل و برکات اہل ذکر لوگوں کے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے لیے نکلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے شوق کے اندر رونے گڑگڑانے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کامل شاعر کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے کر وہاں سے نور کو حاصل کر کے اللہ کی یاد کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ایسے لوگوں کے اندر شامل فرما دے اور ایسے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔